بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف و عملیات چینل کے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل اسلامک وظائف و عملیات پر مستند و معتبر حضرات بزرگان دین کے منقول شدہ وظائف و عملیات کے ساتھ ساتھ کچھ عبرت آموز اور سبق آموز واقعات بھی ہم اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات میں سے آج بھی آپ کو ایک نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ دو دوست تھے، آپس میں ان کا کافی دوستی تھی، ملنا اٹھنا بیٹھنا، تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر دیں۔ شراکت پر دونوں نے کاروبار شروع کیا اور 3,000 درہم اکٹھے کر کے انہوں نے کاروبار شروع کر لیا۔ تو ایک دوست کہنے لگا، یار مجھے چیز خریدنے کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ بیچنے پر فوکس کرنا، خرید کر کے میں لاؤں گا، مجھے خریدنے کا زبردست تجربہ ہے۔ تو ہمارے اس کاروبار، اس بزنس میں خریدار میں ہوں گا، چیزیں میں خرید کر لاؤں گا اور آپ آگے بیچتے رہنا، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ اس طرح بیچنی ہے، آپ بیچ لینا۔ ٹھیک ہے، دونوں کا کاروبار چل پڑا۔ آج کچھ، اگلے دن کچھ، مہینہ گزرا، 2-4 مہینے گزرے، ماشاءاللہ بہت زیادہ وسعت آ گئی کاروبار میں، لوگوں میں ان کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی۔ 2 سال گزر گئے تو جو دوست مال خریدتا تھا اس کے دل میں آیا کہ یہ تو بالکل بیکار آدمی ہے، اس طرح تو میں کوئی مزدور رکھ کے بھی چیز بیچ سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ آدھا مال اس کو دیا جائے۔ اس کے جب دل میں یہ بات آئی، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ کیوں نہ ہو یار، ہم نے بہت دیر سے اکٹھا بزنس کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرو اور میں اپنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شریف آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی خوشی ہو، لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب مال تقسیم کیا گیا تو دونوں کو 30 ہزار دینار دونوں کا حصہ بنا، 30,000 ایک دوست کا، 30,000 دینار دوسرے کا۔ اب وہ جو آدمی مال خرید نہیں سکتا تھا، جسے خریدنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، یعنی تجارت اس کو اتنی نہیں آتی تھی، تو اس نے ایسا کیا کہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگ گیا اور جو مال تھا اس میں سے تھوڑا بہت اپنے گھر کا خرچہ گزر بسر چلانے لگ گیا۔ اور یہ آدمی جو زیادہ چست چالاک تھا، اس نے اپنا کاروبار اور بڑھا لیا، اس کو اور وسعت دے دی، زیادہ کاروبار ہو گیا، بزنس پہلے سے زیادہ چمکنے لگا، مارکیٹ میں اس کا پہلے سے نام موجود تھا، بڑے بڑے کاروباری حضرات اس کو جانتے تھے۔ اس نے اور زیادہ دل جمی کے ساتھ کاروبار کو شوق لیا اور اس میں زیادہ محنت کی، اور چمک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بادشاہ فوت ہو گیا، اور جس آدمی کو رعایا نے اپنے بادشاہ کی جگہ پر دوسرا بادشاہ منتخب کیا، اس نے آتے ہی پہلا فیصلہ یہ کیا کہ میں اس بادشاہ کا جو محل ہے اس میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں اپنے لیے اپنا نیا محل بناؤں گا۔ نئے بادشاہ نے اپنا نیا محل بنوایا، بڑی عالی شان، اور پہلے بادشاہ کا جو گھر تھا، محل تھا، اس کو سیل پر لگا دیا کہ یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں، اگر کوئی خریدار ہو تو۔ ان دو دوستوں میں سے وہ جو زیادہ ہوشیار چلاک تاجر تھا، اس نے جا کر 1,000 دینار میں خرید لیا۔ اب اس نے اپنے گھر میں، اپنے نئے محل میں، بادشاہ والے اس محل میں جا کر دعوت کی، اپنے سب دوستوں کو بلایا۔ تو اس کے جہاں باقی دوست آئے تو وہاں وہ پرانا دوست جس کے ساتھ شراکت پر کاروبار کیا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا، اسے بتایا کہ دیکھو میرا محل کیسا ہے، یہ میں نے 1,000 دینار میں خریدا ہے۔ اس نے تعریف کی، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے، اللہ آپ کو نصیب کرے، اللہ اس میں برکت دے۔ اور
وہ کھانا کھانے کے بعد چلے گئے، باہر نکل کر وہ آدمی کہتا ہے دل ہی دل میں، یا اللہ میرے اس دوست نے 1000 دینار میں یہ محل خریدا ہے، اور میں تجھ سے ایک محل جنت کا خریدنا چاہتا ہوں 1000 دینار میں، اور اسی وقت 1000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس تاجر نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی خریدی 1000 دینار میں، اور پھر اپنا ولیمہ کیا، اس دوست کو بھی بلایا، پھر اسے بتایا کہ میں نے یہ عورت اتنی خوبصورت حسین و جمیل یہ 1000 دینار میں خریدی ہے۔ وہ دوست کہنے کا ماشاء اللہ، اللہ آپ کو محبت عطا فرمائے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ اس میں سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جب وہ اپنی دوست سے دعوت سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ تبارک و تعالی، مولا کریم، میرے اس دوست نے 1000 دینار میں یہ باندی خریدی ہے، اور میں تجھ سے جنت کی حور عینہ خریدتا ہوں، اس کے لیے 1000 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس دوست نے دعوت دی کہ میں نے 2 باغ خریدے ہیں 2000 دینار میں، 1000 دینار کا ایک باغ اور 2 باغ خریدے ہیں۔ اسے دعوت دی، وہ دعوت پر پہنچا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے اسی طرح تعریف کی کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت باغات ہیں، اللہ اس میں برکت دے، اچھا پھل لگا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال اچھی کی گئی ہے، اللہ آپ کو بھی اس میں سے برکت دے اور اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ واپس ہونے لگے تو پھر اسی طرح دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے اس دوست نے 2000 دینار میں یہ 2 باغ خریدے ہیں، مولا کریم میں تیری رضا کے لیے یہ 2000 دینار غربا، یتامہ، مساکین و ابن السبیل میں صدقہ کرتا ہوں، میرے مولا مجھے بھی تو جنت کے 2 باغ عطا فرمانا۔ اس نے جا کر گھر میں سے 2000 دینار اٹھائے اور غربا میں، یتامہ اور مساکین و ابن السبیل میں وہ خرچ کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوا، وہ دوست بھی فوت ہو گیا، اور جو کاروباری تھا، تاجر تھا، دنیا دار، وہ بھی فوت ہو گیا۔ وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں 2 باغات عطا کیے، اس میں ایک حور عینہ ہے اور بڑا خوبصورت عالی شان محل ہے۔ اسے کہا گیا کہ جو تو نے دنیا میں دعا کی تھی یہ اس کے صلے میں آپ کو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، رب تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ جب اسے محل بھی مل گیا، حور عینہ بھی مل گئی اور جنت کے باغات بھی مل گئے، تو اس کے دل میں آیا کہ میرا وہ دوست، وہ تاجر جس نے وہاں خریدے تھے، اس کا کیا بنا؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ وہ دیکھنا چاہو گے؟ وہ جہنم میں آئے تو اس کے سامنے سے پردہ ہٹایا گیا، جھانک کر جب دیکھتا ہے تو وہ جہنم میں جل رہا تھا، چیخ رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ تو یہ جنتی دیکھ کر کہتا ہے کہ تو مجھے بھی چکمہ دے جاتا، یہ تو میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، رب کی رحمت سے میں اس طرف دنیا داری میں نہیں لگا، اللہ نے مجھے دین کی طرف لگا دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیاوی زندگی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ آپ اپنے اوپر مال و جان یہ مکان پر خرچ کریں گے، کاروبار پر خرچ کریں گے، یہ تو بے فائدہ جا رہا ہے۔ جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لیں گے، یتیموں پر، مسکینوں کا، ابن السبیل اور مسافروں پر اور یتامہ پر، اور اسی طرح مدارس دینیہ پر، اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے وہ قیمتی بن جائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی رضا کے لیے اپنے دیے ہوئے مال میں سے اپنے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔